عمران خان صاحب ابھی کسی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے اور اس کانفرنس میں وہ کہہ رہے تھے، بلکہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ جو بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں نا وہ اچھے فیصلے نہیں ہوتے، تو ابھی بھی اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں، آپ نے کیسے ہم پر ان حکمرانوں کو مسلط کر دیا ہے، عمران خان صاحب کہہ رہے تھے۔ اچھا جی، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سمیت ان کے کئی رہنما یہ مان بھی چکے ہیں کہ شہباز گل نے غلط بیان دیا، اس سے فوج میں بغاوت کا تاثر گیا، لیکن انہیں سزا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان سے تو تحقیقات بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا تعلق جو تحریک انصاف سے ہے۔ کل سے اب تک صرف ایک شخص کی خاطر عمران خان نے پوری پنجاب حکومت کو ہلا کر رکھا ہوا ہے۔ پرویز الہی کا تجربہ، سیاسی میدان میں ان کا قد، سب داؤ پر لگا دیا ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد پولیس نے عدالت کے احکامات کے بعد شہباز گل کو اڈیالہ جیل سے اپنی تحویل میں لیا، لیکن تھانے منتقل کرنے کے بجائے پیمز اسپتال میں داخل کروانا پڑا، جہاں 4 سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل ٹیم نے شہباز گل کا طبی معائنہ کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ شہباز گل کو بچپن سے سانس کا مسئلہ ہے، اس وقت بھی وہ سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہے ہیں، کندھے، گردن اور چھاتی میں بائیں جانب بھی درد ہے۔ کچھ ٹیسٹ مزید ریکارڈ ہیں، لیکن تشدد کی بات کہیں سامنے نہیں آئی، یہاں تک کہ ناظرین آئی جی نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بیان دیا کہ کسی قسم کا تشدد نہیں ہوا ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب۔ خان صاحب تو سیاسی رہنماؤں کو جیل جاتے ہی اسپتال یاد آنے کا تانا دیا کرتے تھے، یاد کریں خان صاحب کو جیل سزا کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ زرداری کا بھی میں دیکھ رہا ہوں، وہ جیل میں جاتا ہے، ہسپتال چلا جاتا ہے۔ آج سے زرداری آپ کو بھی جیل میں رکھیں گے۔ جیسے ہی عدالت کے سامنے آتے ہیں فوراً بیمار ہو جاتے ہیں۔ ایک تو آپ جیل میں ہیں اور اس ٹائم آپ قید میں ہیں، تو آپ کے اوپر تمام قوانین جو اس ملک کے ہیں وہ اپلائی ہونے ہیں، اور ان قوانین میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ نے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے جو فیصلے ہیں ان کو آپ کو بھی ماننا پڑنا اور ہمیں بھی ماننا پڑنا ہے۔ اڈیالہ جیل سے باہر نکلنے سے پہلے شہباز گل حشاش بشاش تھے۔ خود پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر اور وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے جیل میں شہباز گل سے ملاقات کی تھی اور اس کی تصدیق بھی کی تھی۔ شہباز گل کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی جی، اچھی تفصیلی ملاقات ہو گئی ہے، وہ اچھے اسپرٹس میں ٹھیک ہیں۔ میرا کام ہے، اگر مجھے خبر ملے کہ جیل کے اندر کسی کے اوپر تشدد ہوا ہے تو میں آپ کو بول رہا ہوں کہ میں وہاں جاؤں گا، اس کو میں انکوائر کروں گا، اور میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پلیز اس کو نا آپ ریومرز مت پھیلائیں، کیونکہ جیل میں تو ان پہ کوئی تشدد نہیں ہوا، اور یہ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں، انہوں نے خود لکھ کے دیا ہے کہ میں میڈیکل نہیں کروانا چاہتا۔ اللہ شہباز گل صاحب کو صحت دے۔ اسپتال منتقلی کے دوران کے مناظر ان کی ناساز طبیعت کی عکاسی کر رہے ہیں، میڈیکل رپورٹس ان کی حالت زار کا پتہ دے رہی ہے، لیکن رپورٹس اور تصاویر تو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی بھی سامنے آئی تھی، لیکن خان صاحب نواز شریف صاحب کا مذاق اڑایا کرتے تھے، رپورٹس کو جعلی اور میاں صاحب کو زبردست ایکٹر کہا کرتے تھے۔ ڈاکٹرز بیٹھے ہیں کہ جی یہ بھی بیماری ہوگی، اس کو یہ بھی بیماری ہوگی، اس کو یہ بھی بیماری، اب ہم سارے بیٹھے پریشان سن رہے ہیں کہ اتنی بیماریاں ایک آدمی کو ہو سکتی ہیں، اس کی ساری بیماریاں بتائیں۔ تو میں دیکھ رہا تھا وہ کیبنٹ میٹنگ میں شیرین مزاری ہماری ہیومن رائٹس کی جو منسٹر ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر شیرین مزاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو سوچیں کہ کس طرح کی بیماریاں میں بتائی گئی تھیں۔ ناظرین، کیا خان صاحب نے شہباز گل کو دیکھ کر کچھ سبق سیکھا، یا مستقبل میں پھر مخالفین کا مذاق ہی بناتے رہیں گے؟ یہ تو پھر وقت بتائے گا۔ تحریک انصاف آج کہہ رہی ہے کہ انہیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن زیادہ عرصے پہلے کی بات تو نہیں ہے جب پی ٹی آئی کے دور میں تمام اپوزیشن کے تمام بڑے رہنما جیلوں میں ہوا کرتے تھے۔ ذرا یاد کیجئے، نواز شریف صاحب تقریباً 239 دن جیل میں رہے ہیں، شہباز شریف نے 210 دن جیل کی ہوا کھائی ہے، سب سے زیادہ جیل حمزہ شہباز شریف نے کاٹی ہے، وہ 610 دن سلاخوں کے پیچھے رہے ہیں۔ مریم نواز نے بھی 195 دن قید میں گزارے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے 185 دن کی قید کاٹی ہے، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن پر آج تک کچھ ثابت ہی نہیں ہو سکا، لیکن پھر بھی انہیں جیلوں میں ڈالا گیا، کیونکہ خان صاحب کہتے تھے کہ میں انہیں رلاؤں گا، جیلوں میں ڈالوں گا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی 222 دن جیل میں رہے، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، احسن اقبال سب کئی ماہ جیل میں رہے ہیں، اور انہی میں سے کچھ دور اندیش سیاستدان پہلے ہی تحریک انصاف کا انجام بتا چکے تھے، بلکہ سمجھا رہے تھے، لیکن ناداں سمجھ نہیں رہے تھے۔ جیلوں میں جس مرضی کو ڈالنا ڈالو، لیکن مجھے آپ کے آنسو ابھی سے نظر آ رہے ہیں۔ جس دن آپ کو جیل میں جانا پڑا، آپ نے رونا ہے،
और आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। जब कोई जेल जाता है तो उसमें बगलें नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि बारी तो सबकी आनी है। हम यकीन करें नहीं चाहते आपकी बारी आए। मैंने तो बड़े नायब देखे हैं और मैं देखता रहूंगा, ये तो मसला ही नहीं। बात यह है कि जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या होगा, मसला ये है। तो मुझे आपका गम है ना, वो ज्यादा है, अपना नहीं है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पंजाब में मनपसंद तैनातियों के लिए वजीर आला परवेज इलाही पर दबाव भी डाला जा रहा है और जराये से बता रहे हैं कि इमरान खान ने अजीज अहमद तारड़ को सेक्रेटरी हाउसिंग और फयाज महल को DG LDA न लगाने पर वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब को फोन किया और उनको झाड़ पिला दी है। अहमद अजीज बुज़दार सरकार में DG LDA थे और उन पर फराह गोगी और SN जमील गुज्जर के फ्रंट मैन होने का भी इल्जाम है। मनपसंद तैनातियों का नोटिफिकेशन न होने पर खान साहब ने फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील करने का हुक्म भी दे दिया है।